अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुर्की के अंधेरों में जिस्म फरोशी पर मजबूर थी, यतीम थी, भूख ने खुददारी तोड़ दी थी। एक सर्द रात सड़क के किनारे गाहक का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक लिमोज़िन मेरे सामने रुकी। मैं लपक कर गिर गई और कांपती आवाज़ में कहा, आज सिर्फ 4000 लूँगी, 2 दिन से भूखी हूँ। वो आदमी गाड़ी से उतरा, मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें एक रात के 4 लाख दूंगा। मैं हैरान होकर उस गाड़ी में बैठ गई। जब वो मुझे एक सुनसान महल नुमा बंगले में ले गया, दरवाज़ा खुला तो मेरे कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि अंदर तो इस्तांबुल की ये रात मेरे लिए महज एक रात नहीं थी, बल्कि अज़ाब का एक ऐसा तवील सिलसिला थी जिसका कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दिसंबर की यख बस्ता हवाएं मेरे वजूद के एक एक खुलिये को चीरती हुई गुजर रही थीं, और मैं ज़रीन जो कभी ख्वाब देखा करती थी, आज फुटपाथ के किनारे खड़ी खड़ी अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर थी। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि तकदीर ने मुझे धीरे धीरे इस मकाम पर लाकर खड़ा किया था, जहां जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। क्योंकि मैं एक ऐसी लावारिस लड़की थी जिसके सर पर ना बाप का साया था और ना माँ की दुआ, और तुर्की के इस अजीम शहर की रंगीनियों के पीछे अच्छे छुपे अंधेरे मुझे निगलने के लिए तैयार थे। मुझे याद है वो वक्त जब मैंने आखिरी बार पेट भरकर खाना खाया था। वो शायद 2 दिन पहले की रात थी, या शायद उससे भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, क्योंकि भूख जब इंतहा को पहुंच जाए तो वक्त का हिसाब मिट जाता है और सिर्फ मैदे में उठने वाली वो जलन बाकी रह जाती है जो इंसान को जानवर बना देती है। और इसी जलन ने आज मेरी खुददारी की वो आखिरी दीवार भी गिरा दी थी, जिसे बचाने के लिए मैंने महीनों फाके किए थे। मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, होटलों में झूठी प्लेटें धोईं, मगर इस शहर बेमरवत में अकेली जो उन लड़की के लिए इज्जत से जीना चाहती, इतना ही मुश्किल था जितना मुट्ठी में रेत को रोकना, क्योंकि हर जगह हवस भरी निगाहें मेरा पीछा करती थीं। और जब मुझे काम मिलना बंद हो गया और मकान मालिक ने किराया ना देने पर मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास आसमान की छत और ज़मीन के फर्श के सिवा कुछ नहीं बचा। और फिर पिछले 48 घंटों की मुसलसल भूख ने मुझे इस नहज पर पहुंचा दिया कि जहां मुझे फैसला करना था कि मुझे इज्जत बचाकर भूख से मर जाना है या जिस्म बेचकर चंद निवाले खरीदने हैं। और अफसोस के जिंदगी की ख्वाहिश जीत गई और मैंने अपने वजूद को बाजार में रख दिया। मगर सड़क के किनारे खड़े होना इतना आसान नहीं था। हर गुजरती हुई गाड़ी की हेडलाइट जब मेरे चेहरे पर पड़ती तो मुझे लगता कि वो रोशनी नहीं बल्कि एक तमाचा है जो मेरे मुंह पर उजा रहा है। और मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि ज़रीन, तुम तो वो लड़की थी जो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करती थी। आज तुम गाहक के इंतज़ार में खड़ी हो। मगर फिर पेट में उठने वाला मरोड़ मुझे याद दिलाता कि ज़मीर और असूल सिर्फ भरे पेट वालों के चोंचले हैं, और गरीब की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती। वो सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा होती है जिसे नोचने के लिए भेड़िए तैयार बैठे होते हैं। मेरे पाँव
سردی سے سن ہو چکے تھے اور دانت بج رہے تھے۔ میرے پاس پہننے کو کوئی گرم کوٹ نہیں تھا، صرف ایک پتلی سی شال تھی جس میں اتنے سوراخ تھے کہ ہوا ان میں سے گزر کر میری ہڈیوں کو جما رہی تھی۔ میں نے ایک سکرٹ پہن رکھی تھی جو گھنٹوں سے اوپر تھی۔ یہ سکرٹ مجھے ایک ڈسٹ بن سے ملی جہاں امیر عورتیں اپنے قیمتی بیکار سامان پھینک دیتی تھیں۔ اس سکرٹ میں میرے جسم کی نمائش اچھی طرح ہو رہی تھی اور یہی میں چاہتی تھی، کیونکہ صرف یہ جسم ہی تو تھا جو میرے پیٹ کی بھوک مٹا سکتا تھا۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا جسے میں بیچ کر یا ادا کر کے ایک وقت کی روٹی کھا سکتی۔ میں حسرت سے ان دکان کو دیکھ رہی تھی جہاں گرم کھانے سجائے ہوئے تھے اور لوگ ہنستے کھیلتے اپنے خاندانوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی کہ کاش میرا بھی کوئی ہوتا جو مجھے اس سردی میں اپنے سینے سے لگا لیتا اور کہتا کہ زرین ڈرو مت، میں ہوں نا۔ مگر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کائنات میں بالکل تنہا تھی، جیسے صحرا میں اگا ہوا ایک تنہا درخت۔ اپنوں کا سایہ، ان کا تحفظ کیا ہوتا ہے؟ میں ان سب سے نابلد تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو خود کو سڑک پر ہی پایا تھا، کیونکہ کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں کسی کا گناہ ہوں جسے کوڑا دان میں پھینک دیا گیا تھا۔ شاید یہی سوچ آج مجھے بھی گناہ کا راستہ دکھا رہی تھی۔ میں تنہا تھی، مجھے اپنی تنہائی کا احساس آج شدت سے ہو رہا تھا، کیونکہ بیماری اور کمزوری نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے جا بھی وقت یاد تھا جب یہ یم خانے کی مالکن نے مجھے 14 سال کی عمر میں ہی باہر کا راستہ دکھایا تھا اور کہا کہ اب مزید تمہاری کفالت نہیں کر سکتے، تم اب اس قابل ہو گئی ہو کہ اپنا خود خیال رکھ سکو۔ میں کئی لمحے اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ یتیم خانہ بھی مجھے رنگھن پر تیار نہ ہوا تو میں نے کئی راتیں سڑکوں پر گزاری۔ گھر میں کوئی مجھے کام نہیں دیتا تھا۔ میں نے ہوٹلوں میں برتن مانجے، ان کا جھوٹا کھانا کھایا، مگر جب وہاں بھی پناہ نہ ملی تو آج میں اس سڑک پر تنہا اور اکیلی ہوں۔ اب مجھے وہ آخری چیز بیچتی تھی جو مجھے پاس واحد قیمتی چیز تھی۔ میری عزت، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر مجھے آج کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں یہیں سڑک پر گر کر مر جاؤں گی، اور شاید صبح میونسپلٹی والے میری لاش کو کوڑے کی طرح اٹھا کر لے جائیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ استنبول کی سڑکوں پر ایک خواب دیکھنے والی لڑکی بھوک سے ہار گئی۔ اسی کشمکش اور کرب کے عالم میں میں نے دور سے ایک سیاہ چمکتی ہوئی لیموزین کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ گاڑی باقی گاڑیوں سے مختلف تھی۔ اس کی ہیبت اور شان و شوکت بتا رہی تھی کہ اس میں بیٹھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ میرے دل میں امید کی ایک مدھم سی کرن جاگی اور ساتھ ہی خوف کا ایک سایہ بھی لہرایا کہ ایک مجھے اس گاڑی کو روکنا چاہیے، کیونکہ اتنے امیر لوگ اکثر غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ مگر میری مجبوری نے مجھے دھکا دیا اور میں نے اپنے کانپتے ہاتھ کو اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میرے قریب آ کر دھیمی ہوئی اور پھر بالکل میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے کالے شیشوں میں مجھے عکس دکھائی دیا جو کسی بھکارن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بکھرے بال، پھٹے ہوئے
کپڑے اور پیپلی پڑی ہوئی تھی۔ رنگت مجھے خود سے گندرا رہی تھی، مگر میں نے ہمت مجتمع کی اور گاڑی کی کھڑکی کی طرف بڑی شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرکا اور گاڑی کے اندر سے ایک خوشگوار گرم ہوا کا جھونکا باہر آیا، جس میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو پچھلی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے ایک مہنگا سوٹ پہن لیا اور اس کے ساتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار تھے، مگر اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا۔ اس نے اپنی گہری اور پراسرار آنکھوں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ نظریں ہوس زدہ نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک عجیب سی تفتیش تھی، جیسے وہ میرے اندر کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اس کی خاموشی نے مجھے مزید ڈرایا اور میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں جو بمشکل میرے گلے سے نکل رہی تھیں کہا کہ صاحب، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آج میں صرف 4000 لیرہ لوں گی، کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ خدا کے لیے مجھے نہ مت کیجیے۔ میری آواز کی گڑگڑاہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنی قیمت اتنی کم سے کم لگائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے زیادہ پیسے مانگے تو وہ چلا جائے گا اور میں آج رات بھوک سے مر جاؤں گی۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں کو روک رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی بھاری اور دھیمی آواز میں کہا کہ 4000 بہت کم ہے لڑکی، میں تمہیں ایک رات کے 4 لاکھ دوں گا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے لگا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے یا سردی کی وجہ سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ 4 لاکھ ایک رات کے لیے یہ ممکن تھا؟ استنبول کے سب سے مہنگے ہوٹل کی لڑکیاں بھی اتنا نہیں مانگتیں۔ مجھے جو سڑک پر کھڑی ایک بھکارن لگ رہی ہوں، اتنا پیسہ کیوں دے رہا ہے؟ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کہ یہ آدمی ضرور کوئی مجرم ہے یا پاگل ہے، یا پھر یہ مجھے کسی ایسے کام کے لیے جانا چاہتا ہے جو جسم فروشی سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ شاید یہ مجھے مار دے گا یا میرے گردے نکال کے۔ خوف کی ایک لہر دوڑی میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پھر میری نظر اس گرم اور آرام دہ گاڑی کی سیٹ پر پڑی اور میرے پیٹ کی آگ نے مجھے یاد دلایا کہ اگر میں بھاگی تو موت تو ویسے بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ خطرہ مول لے لوں۔ شاید میری قسمت جاگ اٹھی ہو، شاید یہ خدا کی طرف سے کوئی مدد ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور اپنا سب کچھ قسمت کے حوالے کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا شور اور سردی ختم ہو گئی اور میں ایک الگ دنیا میں آ گئی جہاں خاموشی اور گرمائش تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی اور میں سکڑ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تاکہ اس اجنبی آدمی سے زیادہ دور رہ سکوں۔ وہ آدمی بالکل خاموش تھا۔ اس نے مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سفر طویل ہوتا گیا اور ہم شہر کی روشن گلیوں سے نکل کر ویران اور سنسان راستوں پر آ گئے جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل خوف سے ڈوب رہا تھا
کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھنا چاہا مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار گاڑی ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اور وہاں ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بہت بڑا اور قدیم طرز کا بنگلہ نظر آیا جو رات کے اندھیرے میں کسی ڈراؤنے قلعے جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی اونچی دیواریں اور بند کھڑکیاں کسی راز کی امین لگ رہی تھیں۔ گاڑی بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اترا اور اس نے ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، میرے پیچھے آؤ۔ میں روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی قبر کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر بڑے لکڑی کے دروازے تک پہنچا اور اس نے اپنی جیب سے ایک قدیم چابی نکال کر تالا کھولا اور دروازہ ایک بھاری اور خوفناک آواز کے ساتھ کھلا اور سامنے گپت اندھیرا تھا۔ اس نے اندر جا کر دیوار پر لگے ہوئے سوئچ کو دبایا تو اچانک ایک مدھم روشنی ہوئی اور جیسے ہی میں دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئی اور میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی تو میرے حلق میں چیخ پھنس گئی اور میں خوف اور حیرت کے مارے سسکتے میں آ گئی، کیونکہ بنگلے کے اندر کا منظر وہ نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا، بلکہ وہاں تو کچھ ایسا تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی میرے پیچھے وہ بھاری بھرکم لکڑی کا دروازہ بند ہوا تو اس کی گونج نے مجھے ایسا محسوس کروایا جیسے میں کسی قبر کے اندر دفن ہو گئی ہوں اور باہر کی دنیا سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا ہے، کیونکہ بنگلے کے اندر کا منظر میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہاں کسی گھر جیسی گرمہوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت ناچ رہی تھی۔ سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اندھیرے میں گم دکھائی دیتی تھی اور دیواروں پر بڑے بڑے سیاہ پردے لٹکے ہوئے تھے جن کے پیچھے کیا چھپا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر وہاں موجود قدیم مجسمے اور پتھر کی مورتیاں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ زندہ ہوں اور میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ فرش پر اتنے قیمتی اور موٹے قالین بچھے تھے کہ میرے قدموں کی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بوڑھا آدمی جو اب تک میرے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا، اس نے اپنا لمبا کوٹ اتار کر ایک ہینگر پر لٹکایا اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی گہرائی اور وہی عجیب سا سکون تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، کانپ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میرے پیروں میں جیسے سیسا بھر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی جھڑی زمین پر ٹکائی جس کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش حال میں گولی چلنے جیسی لگ رہی تھی، اور پھر اس نے انتہائی دھیمی اور شائستہ آواز میں کہا کہ یہاں کھڑی مت رہو، اندر آؤ، تمہیں سردی لگ رہی ہوگی۔ میں سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ہال کے دوسرے کونے میں موجود ایک ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے گیا جو اتنا لمبا تھا کہ اس پر 20 لوگ بیٹھ سکتے تھے، مگر وہاں صرف 2 کرسیاں لگی تھیں، ایک سرے پر اور ایک اس کے دائیں جانب۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود صدر نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں جو اپنا جسم بیچنے آئی تھی اور ایسے سودوں میں گاہک وقت ضائع نہیں کرتے، وہ سیدھا کام کی بات کرتے ہیں، مگر یہ آدمی مجھے مہمانوں کی طرح ڈیل کر رہا تھا۔
جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا کہ شاید یہ مجھے بہلا پھسلا کر کسی بڑی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک باوردی ملازم نکلا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور غائب ہو گیا۔ کھانے کی خوشبو نے میری بھوک کو اور چمکا دیا، مگر خوف کے مارے میرے حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کچھ نہیں کھایا، بس اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے مجھے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے کے ایک ایک رویے کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ میرے چہرے کو حفظ کر رہا ہو، کسی پرانی یاد کو کورید رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل چند نوالے کھائے اور پھر ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ صاحب، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہمیں کب وہ کام کرنا ہے جس کے لیے آپ اتنے پیسے دیے ہیں؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا ایک سایہ لہرا گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آ گئی، مگر وہ پھر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، اور بولا کہ اتنی جلدی کیا ہے زرین، رات ابھی بہت باقی ہے اور تم میری مہنگی ترین خریداری ہو۔ میں اپنی چیزوں کو استعمال کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ جملہ میرے وجود پر بجلی بن کر گر اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے جو شکار کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا شوقین ہے۔ اس نے مجھے کھانے کے بعد اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں کسی کھٹ پتلی کی طرح اس کے پیچھے چلتی رہی۔ سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور اوپر جاتے ہوئے مجھے دیواروں پر بڑی بڑی پینٹنگز نظر آئیں جن میں عجیب و غریب شکلیں بنی تھیں جو اندھیرے میں خوفناک لگ رہی تھیں۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر ایک لمبا کوریڈور تھا جس کے دونوں طرف بند دروازے تھے۔ وہاں کا ماحول نیچے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ایک عجیب سی بو تھی وہاں، جیسے پرانی کتابوں اور سوکھے ہوئے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس نے چلتے چلتے ایک کمرے کے سامنے روک کر دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا کہا۔ میں نے اندر جھانکا تو وہ ایک بہت بڑا خوبصورت کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بڑا سا بیڈ تھا جس پر ریشمی چادریں بچھی تھیں اور کونے میں ایک بڑی سی الماری تھی، مگر وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، یا شاید بھاری پردوں کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آئی۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ تو اس نے مجھے ایک گہری نظر دیکھا اور کہا کہ تم ابھی آرام کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص منصوبہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی جس نے میری رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف لپکی اور اسے زور زور سے پیٹا، چیخی، چلائی کہ دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے۔ مگر باہر گہرا سناٹا تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے اس کے بھاری قدموں کی آواز دور جاتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں اس بندے کمرے میں اکیلی رہ گئی جہاں ہر چیز اتنی ترتیب سے رکھی تھی کہ ڈر لگتا تھا اسے چھونے سے۔ مجھے لگا کہ یہ کمرہ سونے کے لیے نہیں بلکہ کسی قید کو رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں وینٹیلیشن کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔
मैंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया ताकि फरार का कोई रास्ता मिल सके। मैंने दीवारों को टटोला, पर्दों को हटाया तो पीछे दीवार थी, वहां कोई खिड़की नहीं थी। मेरा दम घुटने लगा। अगर किसी ने मुझे यहाँ बंद करके छोड़ दिया तो मैं यहीं घट कर मर जाऊंगी। वक्त गुजरता जा रहा था और गुजरते लम्हे के साथ मेरा खौफ जुनून की शक्ल इख्तियार कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो कोई जादूगर है जो कुर्बानी के लिए कुंवारी लड़कियों को लाता है, या फिर ये कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग का अड्डा है जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टर आएंगे और मेरे जिस्म के टुकड़े कर देंगे। उनका खौफनाक ख्यालों ने मुझे निढाल कर दिया और मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे और मैं खुदा से मदद की भीख मांग रही थी कि या अल्लाह मुझे इस अजाब से निकाल ले। मुझे भूख मंजूर है, मुझे सड़क की सर्दी मंजूर है, मगर ये बंद कमरा और ये पुरअसरार बूहा मुझे मंजूर नहीं। अचानक मेरी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी जहाँ एक कदीम तर्ज का ड्रेसिंग टेबल रखा था, जिसके शीशे पर धूल की एक हल्की सी तह जमी थी। हालांकि बाकी कमरा बिल्कुल साफ था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके करीब गई तो वहाँ कुछ मेकअप का सामान रखा था जो शायद सालों पुराना था और सूख चुका था। ये देखकर मेरा माथा ठिनका कि ये कमरा किसका है। अगर ये मेहमानों का कमरा है तो यहाँ पुराना सामान क्यों है, और अगर किसी का ज़ाती कमरा है तो वो कहाँ है। मेरे दिल में वसूसों से असर उठने लगे कि शायद इस कमरे में पहले भी कोई लड़की लाई गई थी जिसे मार दिया गया और अब मेरी बारी है। मैं खौफ से पीछे हटी तो मेरा पाँव कालीन में उलझा और मैं गिरते गिरते बची। तभी मुझे छत से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो या शायद कोई चीज़ घसीटती जा रही हो। मेरा दिल उछल कर हरक में आ गया। मैंने ऊपर देखा मगर वहाँ सिर्फ खूबसूरत नक्शो निगार थे। आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं और फिर अचानक कमरे की लाइट जल बुझ करने लगी। वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे थे और इस टिमटिमाती हुई रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने चीख मारी और आंखें बंद कर लीं, मगर जब दोबारा खोली तो वहाँ कोई नहीं था। ये मेरा वहम था या हकीकत मुझे नहीं मालूम, मगर खौफ की शिद्दत ने मेरे एहसास को तोड़ फोड़ दिया था। अब मुझे यकीन हुआ कि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी और सबसे भयानक रात होने वाली है। और वो बूढ़ा आदमी जो बाहर से फरिश्ता सिर्फ और तहजीब याफ्ता लग रहा था, अंदर से कोई दरिंदा है जो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। मैं दरवाजे के साथ कान लगाकर बैठ गई ताकि अगर वो आए तो मुझे पता चल सके। घंटे गुजरते गए और रात का सन्नाटा गहरा होता गया। बंगले के अंदर एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी जो कभी हवा के चलने से खिड़खिड़ाने वाली खिड़कियों की आवाज़ टूटती और बाहर आवाज़। मेरा दिल बंद होने लगा था कि वो आ गया है। उस बंद कमरे की नरम और मुलायम रेशमी चादरें और कीमती फर्नीचर मेरे लिए कांटों की सेज बन चुके थे, जहां हर गुजरता लम्हा मेरे एहसास पर किसी हथौड़े की तरह बरस रहा था। क्योंकि कैद चाहे सोने की पिंजरे में हो या लोहे के सलाखों के पीछे, कैद होती है। और मैं ज़रीन जो आज़ाद फिजाओं में भूखी रहने की आदी थी, इस बंद कमरे की हवस ज़दा हवा में दम घुटता महसूस हो रही थी। मुझे यहाँ लाए हुए कई दिन बीत चुके थे और बाहर की दुनिया से मेरा राब्ता मुकम्मल तौर पर कट हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि सूरज कब निकलता है और कब गुरूब होता है। बस एक ऐसी मसनूई रोशनी थी जो हर वक्त जलती रहती थी
اور ایک جان لیوا خاموشی تھی جو میرے وجود کو نگلنے کے در پہ تھی۔ روز وقت پر دروازے کے نیچے سے کھانا سرکار کا دیا ہوا جاتا تھا، جو اتنا لذیذ اور عمدہ ہوتا کہ شاید میں اپنی پوری زندگی کی کمال سے بھی کمائی کر کر کے بھی اتنا نہیں خرید سکتی تھی۔ میرے حلق میں وہ نوالے کانٹوں کی طرح اترتے تھے، کیونکہ وہ مجھے وقت یہ دھڑکتا لگ رہا تھا کہ یہ شاہانہ مہمان نوازی کسی بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جس نے مجھے خریدا تھا وہ دوبارہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، اور اس کی یہ غیر موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ خوفناک تھی۔ میرا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کا مادہ بن چکا تھا۔ میں سوچتی کہ شاید وہ مجھے کسی دوسرے ملک سمگلنگ کرنے کا انتظار کر رہا ہے، یا شاید وہ مجھے کسی امیر گاہک کے آگے پیش کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میری راتیں جاگتے اور دن روتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے کئی بار دروازے پیٹا، چیخی، چلائی، مگر اس بنگلے کی دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ میری آواز پس و پلٹ کر میرے ہی کانوں میں گونجتی تھی۔ میری خودداری بھوک نے توڑ دی تھی۔ اب خوف کے ہاتھوں مزید ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور وہ مجھے اپنی وہ سڑک کی زندگیاں یاد آنے لگی تھیں جہاں میں پیٹ خالی ضرور تھا مگر اپنی مرضی کی مالک تھی۔ پھر ایک شام جب میں مایوسی کی تھی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی قالین پر بیٹھی تھی، اچانک دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی جو اس قبرستان جیسی خاموشی کی کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی سفید بالوں والا معمر شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی وحشت تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی اور گہری اداسی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی قیمت وصول کرنے آیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنے جسم کو سینگڑ لیا، مگر اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ وہ بس میرے سامنے کھڑا رہا اور میری سانسوں کی آواز سنتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میں ڈر گئی، مگر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس کسی شفیق بزرگ جیسا تھا، مگر حالات نے مجھے اتنا شک کی نظر کر دیا تھا کہ مجھے اس میں بھی سازش نظر آئی۔ اس نے میرے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں میں پکڑا اور کچھ دیر اسے حسرت سے دیکھتا رہا، جیسے وہ بالوں کو نہیں بلکہ کسی بچھڑے ہوئے خواب کو دیکھ رہا ہو۔ اور پھر اچانک اس نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور میرے سر سے ایک بال اکھاڑ لیا۔ مجھے معمول سا درد ہوا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس بال کو روشنی کے رخ پر کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ پھر اس نے بڑے ادب اور احتیاط سے اسی بال کو ایک سفید رومال میں رکھا اور اسے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا، بس ایک گہری اور طویل نظر میرے چہرے پر ڈالی اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دوبارہ لاک ہو گیا اور میں بت بنی کھڑی رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اگر وہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا تو اسے روکنے والا نہیں تھا کوئی۔ اگر وہ مجھے مارنا چاہتا تو میں بے بس تھی، مگر صرف ایک بال لے کر چلا گیا۔ یہ رویہ کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یہ آدمی نفسیاتی طور پر بیمار ہے یا پھر کسی وہم کا شکار ہے، اور ایسے لوگ
سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اگلے قدم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس واقعے نے میرے اندر فرار کی خواہش کو جنون میں بدل دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں یہاں موت کا انتظار نہیں کروں گی۔ اگلے 2 دن میں موقع کی طاق میں رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ دوپہر کے وقت گھر میں بالکل خاموشی ہو جاتی ہے۔ شاید ملازم آرام کرتے ہیں اور بوڑھا آدمی کہیں باہر جاتا ہے۔ تیسرے دن جب مجھے باہر پورچ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز آئی تو میں نے اپنی چھپائی ہوئی ہیئر پن نکالی اور اسے دروازے کے لاک میں ڈال کر گھمانے لگی۔ یہ ایک مشکل کام تھا اور میری انگلیاں زخمی ہو رہی تھیں، مگر آزادی کی تڑپ اور درد پر غالب تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی اور لاک کھل گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے کوریڈور خالی تھا اور گھر میں ہوا کا عالم تھا۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں باہر نکلی۔ میرا ہر قدم دل کی دھڑکن کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ہال بالکل خالی تھا اور وہاں لگی پینٹنگز مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں مرکزی دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ متکل تھا اور اس پر لوہے کی بھاری سلاخیں چڑھی تھیں۔ میں نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچن کے راستے کے پاس ایک چھوٹا سا لمس دروازہ نظر آیا جو شاید پیچھے کے صحن یا اسٹور روم کی طرف جاتا تھا۔ اس امید پر ادھر بڑھی کہ شاید وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ وہ روز نیم وا تھا۔ میں نے اسے دھکیلا تو سامنے گپ اندھیرا تھا اور نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ وہاں سے ایک عجیب سی پرانی اور بند کمرے کی بو آ رہی تھی، جیسے پرانی کتابوں اور دھول کی کتابوں ہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ واپس مڑ جاؤں، مگر پکڑے جانے کا خوف مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر نیچے اترنا شروع کیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نیچے پہنچ کر میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہیں دیوار پر مجھے سوئچ بورڈز محسوس ہوا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بٹن دبایا تو ایک مدھم سی زرد روشنی جل اٹھی اور میرے سامنے جو منظر روشن ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے اور میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں تھا اور نہ کوئی عام اسٹور روم تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو کسی قدیم عجائب گھر یا یادگار کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہاں دیواروں پر سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی تھیں اور فرش پر جگہ جگہ شیشے کے باکس رکھے تھے جن میں کپڑے، کھلونے اور جوتے ترتیب سے سجے تھے۔ مگر جس چیز نے میری روح کو فنا کیا اور میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، وہ سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر تھی جس کے گرد تازہ پھول رکھے تھے، اور اس تصویر میں موجود لڑکی کی شکل ہو بہو جیسی تھی۔ بالکل وہی آنکھیں، وہی ناک اور وہی خد و خال، مگر وہ تصویر پرانی تھی اور اس کے نیچے جو تاریخ پیدائش اور وفات لکھی تھی وہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تہہ خانے کی اس زرد اور بیماری روشنی سی میرے سامنے دیوار پر جو تصویر لگی تھی وہ محض ایک تصویر نہیں تھی، بلکہ میرے لیے ایک ایسا آئینہ تھی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس فریم میں قید مسکراتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہو بہو میں تھی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ اور وہی پیشانی، یہاں تک کہ ٹھوڑی پر موجود ہلکا سا
मुश्किल भी वही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस लड़की के चेहरे पर खुशहाली और सुकून था, जबकि मेरे चेहरे पर ज़माने की धूल और भूख के साए थे। मैं फटी फटी आंखों से इस तस्वीर को देख रही थी और मेरा दिमाग चकरा रहा था कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि तस्वीर के नीचे लिखी हुई तारीखें बता रही थी कि यह तस्वीर मेरी पैदाइश से भी कई साल पुरानी है और इस लड़की की मौत इस वक्त हुई थी जब मैं शायद पैदा हो रही थी। ये देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया कि क्या मैं कोई रूह हूँ या फिर ये लड़की मेरी कोई हमशक्ल है जिसकी याद में इस पागल बूढ़े ने ये पूरा अजायब घर सजा रखा है। मैंने लरजते हाथों से पास पड़े शीशे के बक्स को छुआ, जिसमें एक छोटे बच्चे का फिराक और कुछ खिलौने रखे थे जिन पर मिट्टी एक तय जमी हुई थी। यह मंजर किसी कसाई खाने का नहीं था जैसा मैंने सोचा था, बल्कि ये तो यादों का एक कब्रिस्तान था जहाँ हर चीज़ एक ख़ास तरतीब और मोहब्बत से रखी गई थी। मगर सवाल ये था कि मेरा यहाँ का क्या काम है और वो बूढ़ा मेरे बाल क्यों ले गया था? क्या वो मुझे इस मुर्दा लड़की के बदले कुर्बान करना चाहता है या फिर वो मुझे इस लड़की का रूप देकर अपनी तस्कीन करना चाहता है? इन खौफनाक वसवसों ने मेरे होश उड़ा दिए और मैं वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई, क्योंकि मेरे पैरों में खड़े रहने की सिकत नहीं रही थी। कमरे की खामोशी मुझे काट रही थी और वो तस्वीर मुसलसल मुझे घूर रही थी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं इसी सिकते में की हालत में थी कि अचानक मेरे सर पर छत से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी और फिर बाहर मोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मेरा दिल सीने से बाहर आने को हुआ। मुझे फौरन एहसास हुआ कि वो बूढ़ा वापस आ गया है और अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मैंने भागने के लिए इधर उधर देखा, मगर वहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता वही सीढ़ियाँ थीं जहाँ वो नीचे आराम था आ रहा था। मैंने खुद को चूहे की तरह इस जाल में फंसते हुए महसूस किया और खौफ के मारे एक बड़े बक्स की ऊँट में छुप गई ताकि उसकी नज़र मुझ पर ना पड़े। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर भारी कदमों की आवाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मेरी मौत करीब आ रही थी और मैं अपनी आँखों से ज़ोर से बंद कर ली और अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि इस पुरअसरार बूढ़े का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कदमों की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई और फिर वो तहखाने में दाखिल हुआ। उसकी सांसें फूली हुई थीं जैसे वो भागता हुआ आया और उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अंदर आते ही इधर उधर देखा और जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो कोने में सहमी हुई कांप रही थी, तो वो वहीं रुक गया। इस लम्हे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और मैंने सोचा कि अब ये मुझ पर झपटेगा और मेरी जान ले लेगा। मैंने रोते हुए हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, खुदारा मुझे मत मारना, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श दो। मेरी आरज़ू आवाज़ खौफ से कांप रही थी, मगर इस बूढ़े ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस वो साकत खड़ा मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं समझने से कासिर थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और नमी थी जो वहशत की नहीं बल्कि किसी और जज्बे की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर के मारे पीछे खिसकती रही
यहाँ तक कि मेरी पीठ दीवार से लग गई और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो मेरे बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया और मैंने डरते हुए अपना चेहरा घुटनों के में छुपा लिया कि अब वार होगा, मगर वार नहीं हुआ, बल्कि मुझे अपने सर पर एक कांपता हुआ हाथ महसूस हुआ जिसका लम्स इंतहाई नरम और शफीक था। मैंने चौंक कर सर उठाया तो देखा कि वो बूढ़ा मेरे सामने ज़मीन पर बैठा है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि लड़कियां बह रही हैं। उसकी हाथ में मौजूद कागज़ ज़मीन पर गिर गया और उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। उसका पूरा वजूद जज्बात की शिद्दत से लरज़ रहा था और मेरी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये मुझे मार क्यों नहीं रहा या क्यों रो रहा है। उसने अपनी गलियों से उंगलियों में उसने मेरे आंसू साफ किए और फिर मुझे अपने सीने की तरफ खींचा। अब मैंने मुज़ाहमत करना चाही, मगर उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी मोहब्बत और अपनायत थी जिसने मुझे बेबस कर दिया। उसने मुझे ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया, इतना ज़ोर से कि मुझे उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जो मेरे दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो रही थी। वो फूट फूट कर रो रहा था और उसके आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे। मुझे लगा जैसे सदियों का कोई बिछड़ा हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। उसने मेरा माथा चूम लिया और फिर भराई हुई आवाज में वो अल्फाज कहे जो जिन्होंने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी और मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। उसने हिचकियों के दरमियान कहा, मेरी बच्ची, मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें ज़िंदगी देने आया हूँ। तुम मेरी ज़ैनब की निशानी हो, तुम कोई लावारिस नहीं हो, तुम मेरी खून हो, तुम मेरी प्यारी नवासी हो, जिसे मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। उसके मुंह से नवासी का लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो और कायनात का सारा निज़ाम रुक गया हो। मेरे कानों में ये लफ्ज़ बार बार गूंज रहा था। मेरा दिमाग उसे कबूल करने से इनकार कर रहा था, क्योंकि एक सड़क पर रुलने वाली और कूड़े के ढेर से रिज्क तलाश करने वाली लड़की किसी महल की वारिस कैसे हो सकती है। मैंने बेयकीनी और हैरत के आलम में खुद को उसके हिसार से आज़ाद करवाया और पीछे हटकर दीवार से लग गई, क्योंकि मेरी आंखें फटी हुई थीं और सांसें सीने में अटकी हुई थीं। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि ये झूठ है, ये कोई नया जाल है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो एक लावारिस हूँ, मेरा कोई नहीं है। मुझे आप पागल बना रहे हैं ताकि मेरा भरोसा जीत कर मुझे मार सकें। मैं चीख रही थी और रो रही थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने मुझे कभी खुशी का मुंह नहीं दिखाया था। इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि खुशी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। वो बूढ़ा आदमी जो अब भी ज़मीन पर घंटों के बल पड़ा था, उसने अपने आंसू पोंछे और वो कागज़ का टुकड़ा जो उसके हाथ में से गिर गया था दोबारा उठाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए इंतहाई नरम लहजे में बोला कि ज़रीन, मेरी जान, ये झूठ नहीं है, ये साइंस है, ये हकीकत है, ये डीएनए रिपोर्ट है जो कभी झूठ नहीं बोलती। याद करो इस रात जब मैंने तुम्हारा बाल उखाड़ा था, वो मैंने किसी जादू टोने के लिए नहीं बल्कि इसी टेस्ट के लिए लिया था, क्योंकि जब मैंने तुम्हें सड़क पर देखा तो मेरा दिल गवाही दे चुका था कि मगर मेरा दिमाग सबूत मांग रहा था और आज ये सबूत मेरे हाथ में है। तुम मेरी ज़ैनब की बेटी हो, तुम मेरी वही गुड़िया हो जो 17 साल पहले उस मनहूस जलजले में गुम हो गई थी। मैंने लरजते हाथों से वो कागज़ पकड़ा, हालांकि मैं उन तिब्बी इस्तिलाहात को नहीं समझती थी, मगर इसी पर लिखा मेरा नाम और अरसलान का नाम और नीचे 99.9% का हिंसा साफ बता रहा था कि हमारा खून एक है।
میں نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگی تصویر کو دیکھا اور پھر ارسلان کے چہرے کو، جس میں مجھے اپنے خود و خال کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بتانا شروع کیا کہ 17 سال پہلے ازمیت میں آنے والے زلزلے نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی زینب اور اس کا شوہر ملبے تلے دب کر مر گئے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح ملبہ ہٹا رہا تھا۔ مجھے ان کی لاشیں تو مل گئیں، مگر ان کے ساتھ سوئی ہوئی میری 6 ماہ کی نواسی یعنی تم وہاں نہیں تھی۔ تمہارا پالنا خالی تھا۔ میں نے سالوں تمہیں ڈھونڈا، پولیس اسٹیشن گیا، ہسپتالوں کی خاک چھانی، یتیم خانوں کے چکر لگائے، مگر تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ سب نے کہا کہ وہ بچی مر گئی ہوگی، اسے بھول جاؤ، مگر میرا دل کہتا تھا کہ میری نسل زندہ ہے، میرا خون کہیں نہ کہیں سانس لے رہا ہے۔ اور پھر خدا نے، جب میں نے تمہیں سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو تمہاری آنکھوں نے مجھے وہیں روک لیا۔ وہ آنکھیں بالکل میری زینب جیسی تھیں۔ میں نے تمہیں 4 لاکھ کا لالچ دے کر اس لیے بلایا کیونکہ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں اسی وقت بتا دیا تو تم مجھے پاگل سمجھ کر بھاگ جاؤ گی، یا شاید تم کوئی بہروپیہ ہوگی۔ اس لیے میں نے تمہیں یہاں قید رکھا تاکہ تسلی کر سکوں۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تمہیں بہت خوفزدہ کیا، میں نے تمہیں بھوکا رکھا، میں نے تمہیں تکلیف دی، مگر میرا مقصد اذیت دینا نہیں تھا بلکہ اپنی کھوئی ہوئی امانت کو پہچاننا تھا۔ یہ سب سن کر میرے اندر کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی اور میرے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا جو ایک یتیم خانے میں گزارا تھا، جہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے ملبے سے ریسکیو ورکرز نے نکالا تھا اور میرا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جب میں اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرا اس دنیا میں کون ہے، اور آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور ان کو چومنے لگی۔ وہ ہاتھ مجھے موت کے ہاتھ لگتے تھے، مجھے دنیا کا سب سے مضبوط سہارا محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور دوبارہ گلے لگا لیا۔ دونوں تہہ خانے کے کھڑے رو رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ تشکر کے اور ملن کے تھے۔ اس نے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آج کے بعد کوئی تمہیں گندی نظر سے نہیں دیکھے گا، تم اس گھر کی مالکن ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ مجھے سہارا دے کر ان منحوس سیڑھیوں سے اوپر لے گیا۔ وہ تہہ خانے جہاں میں نے موت کے قریب سے دیکھا تھا اب پیچھے رہ گیا تھا اور ہم اوپر روشن ہال میں آ گئے۔ ارسلان نے ملازموں کو آواز دی اور سب بھاگتے ہوئے آئے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو، یہ میری گمشدہ نواسی ہے، یہ آج سے اسی گھر کی بیٹی ہے۔ ملازمہ جو مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب سر جھکا کر کھڑے تھے۔ میں نے خود آئینے میں دیکھا، میری حالت اب بھی خراب تھی، کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، مگر میری آنکھوں میں خوف ختم ہو چکا تھا، مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ اس رات میں اسی مخمل کے پیچھے بستر پر سوئی تھی جس پر پہلے کانٹوں کی طرح لیٹتی تھی، مگر آج وہ بستر ماں کے گود جیسا نرم لگ رہا تھا۔ میرے سرانے بیٹھے رہے اور مجھے لوریاں سناتے رہے جیسے کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی تقدیر بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، کبھی وہ آسمان سے زمین پر پٹخ دیتی ہے اور کبھی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محلوں میں بٹھا دیتی ہے۔ وہ 4 لاکھ جو میں نے اپنی عزت کی قیمت سمجھی تھی، دراصل وہ میری واپسی کا نذرانہ تھا۔ اسی رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ پیٹ کی بھوک مٹ سکتی ہے
जिस्म की थकन उतर सकती है, मगर जो खला अपनी बगैर रूह में होता है वो सिर्फ अपनों के मलने से ही भरता है। मैंने नींद की वादी में उतरते हुए अब मैंने इस मेहरबान आदमी का हाथ मजबूती से थाम लिया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता की थी और मेरी कहानी जो एक ट्रेजेडी लग रही थी एक खूबसूरत मौजज़े पर तमाम हुई। अब मैं ज़रीन लावारिस नहीं थी बल्कि ज़रीन अरसलान थी, और मगर ये घर जहां अब सिर्फ मोहब्बत बसी थी, खुद न खौफ नहीं। हमारी यह कहानी आज की आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।